آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک ایسے موضوع کی تہوں تک پہنچنے والے ہیں جو بے وقت بہت دلچسپ بھی ہے اور شاید تھوڑا سا پریشان کن بھی۔ پریشان کن تو واقعی ہے۔ مطلب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو رات گئے جب نیند نہیں آ رہی ہوتی یا دن بھر کی تھکن اور فرسٹریشن کے بعد اپنے کسی دوست کو میسج کرنے کے بجائے خاموشی سے چیٹ جی پی ٹی یا کسی اور اے آئی کو اوپن کرتے ہیں۔ بالکل، ایسا بہت کثرت سے ہو رہا ہے آج کل۔ اور وہ لوگ اس مشین کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں شیئرڈ ولنریبلٹی، یعنی مشترکہ کمزوری کے اظہار کے بارے میں۔ یہ بہت ہی بروقت موضوع ہے۔ جی، ہمارا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ جب انسان اپنے خوف، اپنی پریشانیوں اور اپنی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کسی جیتے جاگتے انسان کے بجائے ایک مشین کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم جس سورس یا مضمون پر بات کر رہے ہیں وہ بہاریہ ماڈل اسکول کے اردو ٹیچر اور اے آئی ایڈوکیٹ محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ہے، جو کہ ایک بے حد فکر انگیز تحریر ہے۔ بالکل۔ یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ اس ڈیجیٹل دور میں انسانی تعلقات کس تیزی سے بدل رہے ہیں۔ تو آئیے اسکرینز کے پیچھے چھپی اس دنیا کو ان پیک کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا آج کے دور میں ایک طرح سے ہماری نفسیاتی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف سے ڈیٹا، نوٹیفیکیشنز اور ٹیکنالوجی کا شور ہے۔ ایسے میں سیکھنے والوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں یا ٹیکنالوجی ہمارے طرز احساس کو بدل رہی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب کیا ہم خود بدل رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ صرف مشینوں کے ایڈوانس ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا تجزیہ ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے جذبات کو کیسے پروسیس کر رہے ہیں۔ صحیح۔ معلومات کی اس بھرمار میں ہمیں تنقیدی سوچ کی اشد ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی انسان اندھا ہو کر کسی بھی ٹیکنالوجی پر انحصار نہ کرنے لگے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بنیادی کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ مشترکہ کمزوری کا اظہار آخر ہے کیا؟ جی، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ رشتے، چاہے وہ پروفیشنل ہوں یا پرسنل، ہمیشہ طاقت کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ بالکل، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ کانفیڈنٹ نظر آؤ، اپنے آپ کو مضبوط دکھاؤ۔ کیونکہ اگر کوئی کمزور نظر آئے گا تو لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ ایسا ہی ہے، لیکن سائیکالوجی اور آج کا ہمارا یہ سورس بتاتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ ہے۔ گہرے اور سچے انسانی تعلقات دراصل اپنی کمزوریوں، اپنے ڈر اور اپنی انسیکیورٹیز کو بانٹنے سے بنتے ہیں۔ سچے تعلقات کی بنیاد ہی یہی ہے۔ مطلب جب کوئی اپنا وہ پرفیکٹ ہونے کا خول اتارتا ہے جی، اور کسی کے سامنے یہ تسلیم کرتا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، یا پھر یہ کہ مجھے اس چیز سے ڈر لگ رہا ہے، ہاں، تو وہ لمحہ دراصل ایک سچے کنیکشن کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہے کہ انسانی ذہن کس طرح کام کرتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ جب کوئی انسان کسی کے سامنے اپنی کمزوری تسلیم کرتا ہے تو وہ دراصل ایک سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں تمہارے سامنے اپنے ہتھیار ڈال رہا ہوں۔ واہ، ہتھیار ڈالنے والی بات بہت زبردست ہے۔ جی، اور ارتقائی لحاظ سے یہ ایک محفوظ جذباتی دائرہ یا ایک سیف سپیس تخلیق کرتا ہے۔ ہم سب اندر سے کہیں نہ کہیں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ بالکل، اور جب ہم کسی دوسرے کو بھی ویسا ہی غیر محفوظ یا کمزور دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کا ڈیفنس میکینزم گر جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ایک دفاعی خول ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ایک اندیکھی ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور یہیں سے وہ قربت جنم لیتی ہے جسے ہم سچا انسانی تعلق کہتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے محمد فاروق راشد کے سورس میں ایک بہت ہی زبردست اور روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی مثال دی گئی ہے۔ استاد اور طالب علم کی مثال۔ ہاں، اب ذرا اس سین کو تصور کریں۔ ایک طالب علم ہے جو اندر سے سخت خوف زدہ ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ وہ اس بار امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہی ہیں، اسے شرمندگی کا ڈر ہے۔ ہاں، وہ ہمت جمع کرتا ہے اور اپنے استاد کے پاس جا کر یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ ناکامی سے کتنا ڈرا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے کسی بھی طالب علم کے لیے۔ بالکل۔ اب یہاں استاد کا رسپانس کیسا ہونا چاہیے؟ یہی تو اصل بات ہے۔ وہ صرف کندھے پر ہاتھ رکھ کر
یہ نہیں کہتا کہ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹینشن مت لو، نہیں، وہ ایسا سطحی جواب نہیں دیتا۔ بلکہ وہ استاد اپنی رہنمائی، اپنے رویے اور مسلسل محنت سے اس بچے کے ڈر کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنا وقت لگاتا ہے، وقت اور توانائی دونوں۔ اور یہ وہ پروسیس ہے جو ان دونوں کے درمیان محض ایک روایتی تعلق کو ایک گہرے، بھروسہ مند رشتے میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس مثال میں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ ہے اس عمل کا باہمی ہونا۔ باہمی ہونا یعنی دونوں طرف سے۔ جی ہاں، یہ کوئی ون وے ٹریفک نہیں تھی۔ طالب علم کی اس کمزوری نے اس کے اس اعتراف میں استاد کے اندر ہمدردی بیدار کی اور اسے ایکشن لینے پر مجبور کیا۔ صحیح۔ ایک انسان نے ہمت کر کے اپنا خول توڑا اور دوسرے نے اس پر ریئیکٹ کیا۔ یہی وہ فرکشن ہے، یہی وہ رگڑ ہے جو انسانی رشتوں کو مضبوط بناتی ہے، چاہے وہ والدین اور بچوں کا رشتہ ہو، دوستوں کا ہو یا کولیگز کا۔ بالکل، یہ ایک سچا اور حقیقی تجربہ ہوتا ہے جس میں دونوں افراد ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی بہتری کے لیے انوالو ہوتے ہیں۔ یہاں سے گفتگو ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ تو ہو گئی انسانوں کی بات، جی، لیکن اب اس سارے منظرنامے میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کو لے کر آتے ہیں، جو کہ آج کل ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انسانوں سے زیادہ اے آئی کے ساتھ اپنے جذبات شیئر کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے تھراپی سیشنز چیٹ بورڈز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ سورس کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اے آئی فوری، مکمل طور پر غیر جانبدار اور ایک انتہائی منظم جواب دیتا ہے۔ منظم اور نپا تلا جواب۔ دیکھیں، ہم انسانوں کو سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ اگر کسی نے اپنی کوئی کمزوری یا کوئی راز کسی کو بتایا تو وہ دوسرا انسان جج کرے گا، وہ مذاق اڑائے گا یا شاید دور ہو جائے گا۔ بالکل۔ اے آئی کے ساتھ یہ خوف بالکل زیرو ہوتا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کبھی تانا نہیں دے گا، اس لیے یہ لوگوں کو ایک انتہائی پرفیکٹ اور محفوظ پلیٹ فارم محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ انسان تنقید سے بہت ڈرتا ہے۔ تنقید کسی کو پسند نہیں ہوتی۔ جب کوئی انسان کسی مشین کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ مشین کل کو کسی دوست کو اس کا راز نہیں بتائے گی، راز فاش ہونے کا کوئی ڈر نہیں۔ اور نہ ہی وہ پچھلی غلطیوں کا حوالہ دے کر شرمندہ کرے گی۔ لیکن یہاں ہمیں تھوڑا رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ اے آئی جو ہمدردی دکھاتا ہے وہ دراصل ہے کیا؟ ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے۔ اسے ہم نفسیات کی زبان میں مصنوعی ہمدردی یا سیمیولیٹڈ ایمپتھی کہہ سکتے ہیں۔ نقلی ہمدردی۔ جی، نقلی۔ اے آئی کے پاس کوئی دل نہیں دھڑک رہا ہوتا، اس کی رگوں میں خون نہیں دوڑ رہا ہوتا۔ تو پھر وہ اتنے پرفیکٹ جواب کیسے دیتا ہے؟ سورس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بعض اوقات تو چیٹ جی پی ٹی کی باتیں پڑھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لارج لینگویج ماڈلز دراصل پیٹرن ریکگنیشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ پیٹرنز کو پہچانتے ہیں۔ بالکل، جب کوئی انسان انہیں اپنی پریشانی بتاتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں جوڑ رہے ہوتے، تو پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ انٹرنیٹ پر موجود لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دکھ درد، ان کی تھراپی کے سیشنز اور ان کے ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر ریاضی کے اصولوں کے تحت وہ جملہ بنا رہے ہوتے ہیں جو اس مخصوص صورتحال میں ایک پریشان انسان سب سے زیادہ سننا چاہتا ہے۔ مطلب سارا کھیل ریاضی اور الگوریدم کا ہے۔ جی، وہ جملوں کا تجزیہ کرتا ہے اور ایک ایسا جواب پیش کرتا ہے جو سننے میں انتہائی تسلی بخش ہو، لیکن حقیقت میں وہ اسکرین کے پیچھے کوئی دکھ محسوس نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی ایک طرح کا شیشہ ہے جو بس وہی عکس دکھا رہا ہے جو انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، یا کم از کم ایک سوال ضرور اٹھاؤں گا جو سورس کی روشنی میں بنتا ہے۔ جی ضرور۔ اگر ایک انسان شدید تنہائی کا شکار ہے، وہ ڈپریشن میں ہے اور اسے اس وقت کوئی جج کرنے والا نہیں چاہیے، تو کیا اے آئی سے بات کرنا اس کے لیے ایک لائف لائن نہیں ہو سکتا؟ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے۔ کیا وقتی سکون بھی تو کسی نعمت سے کم نہیں؟ اگر کسی کو رات کے 2 بجے کوئی ایسا چاہیے جو کم از کم اس کی بات سن لے، تو کیا برائی ہے اس میں؟ یہ بہت ہی ویلڈ سوال ہے۔ وقتی سکون، جسے ہم کیتھارسس کہتے ہیں، اس حد تک تو اے آئی واقعی ایک زبردست ٹول ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، دل کا بوجھ تو ہلکا ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی شدید کرائسس میں ہے تو کسی سے بات نہ کرنے سے بہتر ہے کہ مشین سے ہی بات کر لی جائے، لیکن خطرہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب انسان اس وقتی سہارے کو حقیقی انسانی تعلق کا مستقل متبادل سمجھنے لگتا ہے۔
مستقل متبادل سمجھنا خطرناک ہے۔ جی، جب انسان انسانوں کے سامنے روتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں کیونکہ انہوں نے بھی کبھی ویسا ہی درد سہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ انسانوں کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بے ترتیب ہوتا ہے، میسی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ نپا تولا نہیں ہوتا مشین کی طرح۔ جبکہ مشین کے ساتھ انسان اپنا بوجھ تو ہلکا کر لیتا ہے، لیکن وہاں دوسری طرف کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو اس درد کو واقعی سمجھ رہا ہو۔ یعنی مشین بس ایک پروگرام چلا رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل طور پر یک طرفہ عمل ہے اور طویل مدتی بنیادوں پر یہ چیز انسان کو مزید تنہا کر سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں سیدھا ہمارے اگلے اور بہت اہم پوائنٹ کی طرف لے کر جاتی ہے جی، کہ اس سب کا عملی زندگی، خاص طور پر کردار سازی اور سیکھنے کے عمل میں کیا مطلب ہے۔ ہمارے سورس میں اس حوالے سے ایک اور کمال کی بات کی گئی ہے۔ وہ استاد کی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل، ذرا سوچیں، جب ایک استاد کلاس میں کھڑے ہو کر اپنے طلبہ کو اپنی پرانی ناکامیوں کے بارے میں بتاتا ہے، کہ وہ بھی کبھی فیل ہوا تھا۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ بچوں، میں بھی اس عمر میں اس مضمون میں فیل ہوا تھا، مجھے بھی لگتا تھا کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس سے طلبہ کو حوصلہ ملتا ہے۔ جی، اس ایک جملے کا طلبہ پر جو اثر ہوتا ہے وہ کسی بھی کتابی نصیحت سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ طلبہ یہ سیکھتے ہیں کہ ناکامی کوئی آخری انجام نہیں، بلکہ یہ تو سیکھنے کے عمل کا ایک فطری حصہ ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک انسان اور اے آئی کا فرق سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک استاد یا کوئی بھی مینٹور اپنی ذاتی کہانی، اپنا لائف ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہے۔ جی، وہ یہ بتا سکتا ہے کہ جب وہ گرا تھا تو اسے کیسا محسوس ہوا تھا اور پھر اس نے خود کو دوبارہ کیسے سمیٹا۔ صحیح۔ اے آئی ایسی کوئی ذاتی کہانی شیئر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اے آئی کی اپنی کوئی زندگی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس نے کبھی بچپن نہیں گزارا، اس کی کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، اس نے کبھی کسی عزیز کو کھونے کا دکھ نہیں سہا، اس لیے وہ جو بھی کہانی سنائے گا وہ صرف ڈیٹا بیس سے نکالا ہوا ایک فکشن ہوگا۔ اس میں وہ انسانیت کی حرارت نہیں ہوگی جو دوسرے انسان کو ہمت دیتی ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور کردار سازی کے حوالے سے ایک اور بڑی چیز جو اس سے جڑی ہے وہ ہے عاجزی، یعنی ہیوملٹی۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے تو غرور ٹوٹتا ہے، انسان عاجز بنتا ہے۔ اور یہی عاجزی دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ بالکل۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی کمزوری شیئر کرتا ہے تو وہ خود کو جواب دہ بھی بناتا ہے۔ جواب دہ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں۔ مطلب اگر میں اپنے کسی دوست سے کہتا ہوں کہ یار میں آج کل اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا یا میں بہت سست ہو گیا ہوں، تو وہ دوست بعد میں پوچھے گا۔ بالکل، 2 دن بعد وہ کال کر کے پوچھے گا، ہاں بھائی آج واک پر گئے تھے یا نہیں؟ اے آئی اس طرح جواب دہ نہیں ٹھہرا سکتا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ کمزوری تسلیم کرنا عاجزی کو جنم دیتا ہے اور عاجزی ذمہ داری اور پریکٹیکل ایکشن کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے بات کرتا ہے تو وہ اسے چیلنج بھی کر سکتا ہے، وہ ایسی باتیں بھی کہہ سکتا ہے جو شاید سننا پسند نہ ہو لیکن سننا ضروری ہوتی ہیں۔ ہاں، سچے دوست کڑوی بات بھی کہہ دیتے ہیں۔ اے آئی کے ساتھ کمزوری کا اظہار وقتی طور پر تو ریلیکس کر دے گا، لیکن یہ عملی طور پر زندگی میں ذمہ داری نہیں بناتا۔ کیونکہ اے آئی عملی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ بالکل، وہ گھر آ کر ہاتھ پکڑ کر کسی کو بستر سے نہیں اٹھا سکتا، وہ صرف اسکرین کی حد تک ایک اسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے، ایک رہنما کے طور پر نہیں۔ اور یہیں سے اس ڈیجیٹل دور کے سب سے بڑے خطرے کی نشاندہی ہوتی ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اور وہ خطرہ کیا ہے؟ اگر انسانوں نے حقیقی رشتوں کی جو رگڑ ہے، جو ان کی ایک مشکل نوعیت ہے، اس سے بچنے کے لیے مکمل طور پر ان مصنوعی اور پرفیکٹ رابطوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو کیا ہوگا؟ لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جائیں گے۔ بالکل، لوگ اسکرین سے باتیں کر رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ تو ایک خاموش وبا بن سکتی ہے۔ اس سے معاشرے میں تنہائی کی ایک ایسی وبا پھیل سکتی ہے جس کا ہم شاید ابھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سماجی تعلقات، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان تو پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ انسان تو غلطیاں کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں صرف پرفیکٹ رسپانس کی عادت پڑ گئی تو انسانوں سے تو ڈیل ہی نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو پوائنٹ سامنے آیا ہے یہ بہت فکر انگیز ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے اور جو محمد فاروق راشد کے سورس کا ایک بہت ہی بریلینٹ پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سارے تجزیے میں اے آئی دراصل ایک بہت بڑا اور انوکھا سبق بھی دے رہا ہے۔ وہ سبق کیا ہو سکتا ہے بھلا ایک مشین سے؟ اگر تھوڑا غور کیا جائے تو اے آئی بات سنتا کیسے ہے؟ اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟
وہ سنتا تو بہت غور سے ہے۔ وہ ہمیشہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بیچ میں بات کاٹتا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ بات سن کر فوراً اپنے کسی مسئلے کا رونا نہیں رونے لگتا۔ وہ پورے احترام اور مکمل غیر جانبداری کے ساتھ پریشانی سنتا ہے اور کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر عام طور پر دھیان ہی نہیں جاتا۔ بالکل۔ مطلب ہم اس مشین کی خامیوں پر تو اتنی بات کر رہے ہیں کہ اس میں جذبات نہیں ہیں، لیکن اس کا جو سننے کا طریقہ ہے وہ ایک آئیڈیل لسنر والا ہے۔ ایک بہترین سامع۔ اور ہم انسانوں میں آج کل واقعی اس چیز کی شدید کمی نظر آتی ہے۔ ہم تو بس اپنی سنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، یا سنتے بھی ہیں تو صرف جواب دینے کے لیے۔ بالکل، اور یہی وہ پازیٹیو ایپلیکیشن ہے جو زندگیوں میں شامل ہونی چاہیے۔ سوچیں، اگر انسان بھی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، ان کے ڈر اور خوف کو اسی تحمل، اسی احترام اور سنجیدگی سے سننا شروع کر دیں تو کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے دوستوں، بچوں یا ساتھیوں کو ویسا ہی ایک سیف سپیس فراہم کریں جیسا اے آئی کرتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ بات کرتے ہی اسے جج کیا جائے گا یا اس کا مذاق اڑایا جائے گا، تو معاشرہ کہیں زیادہ مضبوط اور ہمدرد ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہمیں مشینوں کی طرح بے حس نہیں ہونا، لیکن ان کی طرح غیر جانبدار اور ایک سابع سامع ضرور بننا چاہیے۔ یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے ڈیپ ڈائیو کو سمیٹیں تو جو سب سے بڑی اور اہم بات نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشترکہ کمزوری کا اظہار کرنا انسان کی کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ گلو ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ علم، رہنمائی، ہمدردی اور احساس کا جو ایک حقیقی جیتا جاگتا امتزاج ہے وہ صرف اور صرف انسانی رابطے سے ہی ممکن ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں معلومات اور ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں، ٹیکنالوجی ایک زبردست ٹول ہے، ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اپنی انسانیت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جی، اپنی جذباتی گہرائی اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے الجھے ہوئے، بے ترتیب لیکن حقیقی تعلق کو برقرار رکھنا کسی بھی مشین کی افادیت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، انسانیت کی بقا اور خوبصورتی اسی میں ہے کہ محسوس کرنے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کی صلاحیت کو زندہ رکھا جائے۔ صحیح۔ ٹیکنالوجی وقتی سکون دے سکتی ہے، گائیڈ کر سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس گرم جوشی، اس شفقت اور اس حقیقی پرواہ کا متبادل نہیں ہو سکتی جو ایک انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے عمل سے دے سکتا ہے۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کریں، ایک ایسا خیال، ایک ایسا گہرا سوال جو آج کے سورس سے ہی ابھرتا ہے، جو سننے والوں کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ اے آئی انسان کو اس لیے مسترد نہیں کرتا یا مذاق نہیں اڑاتا کیونکہ در حقیقت اسے کوئی ہمدردی یا لگاؤ نہیں ہوتا۔ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی رو رہا ہے، ہنس رہا ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ جبکہ دوسری طرف انسان اپنائیت اور حقیقی فکر کی وجہ سے بسا اوقات شدید جذباتی رد عمل دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ساتھ روتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کو پرواہ ہوتی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا سب سے بڑا اور غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں ایک کامل، غیر جانبدار اور جذبات سے عاری سننے والے کی مستقل سہولت انسانوں سے وہ ہمت ہی چھین لے گی جو ایک نامکمل، بے ترتیب لیکن حقیقی انسانی رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے؟ یہ بہت گہری سوچ ہے۔ کیا انسان مشینوں کی خاموشی اور ان کے پرفیکٹ جوابات کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ انسانوں کی پرواہ کرنے والی اونچی اور کھردری آوازیں برداشت ہی نہیں ہوں گی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلے ڈیپ ڈائیو میں۔